والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ایک ویڈیو اس عنوان سے اپلوڈ ہوئی ہے کہ جنات کن لوگوں میں آتے ہیں، اور ان میں سب سے اہم سبب جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ چونکہ بچپن میں ہمیں جنات سے ہمارے بڑے ڈراتے ہیں تو ایک خوف ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے جنات ہم پہ جلدی قابو پا لیتے ہیں۔ اور مشرقی معاشرے کے مقابلے میں مغربی معاشرے میں چونکہ جنات کا تصور ہی نہیں، نہ بچوں کو جنات سے بہت سے بلا سے ڈرایا جاتا ہے، اس لیے وہاں عصبی مریضوں کی تعداد بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرا سبب جو ہم نے اس ویڈیو میں سنا تھا کہ جنات آخر غریبوں میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں۔ جب میں پریکٹیکلی اس فیلڈ میں نہیں تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ آخر جنات وہ تو ایسی قوم ہے جو کوئی ان کو نہیں روک سکتا، مال و دولت سے، دنیاوی گارڈ سے وہ نہیں روکے جا سکتے، تو آخر یہ غریبوں کے پاس جاتے ہیں۔ جتنے بھی غریب فیملی ہوں ان میں غالب اکثریت جنات اور عصبی امراض میں گرفتار ہوں گے۔ امیروں میں نہ ہونے کے برابر کیس ہیں، جو بہت زیادہ امیر ہیں ان کے ہاں تو جنات کا تصور ہی نہیں ہوتا، تو آخر یہ کیا بات ہے؟ کیا جنات بھی صرف غریبوں کے پاس جاتے ہیں؟ تو جب میں نے عملی طور پر اس فیلڈ میں قدم رکھا تو اس پہ بھی میں نے غور کیا، جو سوال پہلے سے میرے ذہن میں تھا، اور اس کا ایک واضح سبب مجھے محسوس ہوا۔ جب بھی میں جنات چیک کرتا ہوں ان میں تقریباً 80% مریضوں میں جنات ہوتے ہیں، وہ تعویذات اور جادو کے ذریعے سے لگائے گئے ہوتے ہیں۔ یہ 20% جو عصبی مریض ہوتے ہیں ان کے اور اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دوسرے اور ویڈیوز میں ہم سنیں گے، لیکن 80% مریض جو جنات کے آتے ہیں وہ تعویذات اور جادو کے ذریعے لگائے گئے جنات ہوتے ہیں۔ چونکہ تعویذات کا رجحان غریب سوسائٹی میں، غریب گھرانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارا رجحان اس طرح بہت زیادہ ہے، متوسط طبقے کا اس سے کچھ کم ہے، امیر لوگوں کا بالکل تعویذات پہ یقین ہی نہیں ہے، تو غریب لوگوں میں اگر بیٹی کی شادی ہو تو دلہن سے بہو سے بیٹے کو دور کرنے کے لیے تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، بہو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کرنے کے لیے تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا ہو، لڑکے سے شادی کرنا ہو، تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کو اپنانا ہو تو تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کو جدا کرنا ہو تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، کسی کو ملانا ہو تو بھی تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب جو بھی تعویذات یا جادو جب بنتے ہیں ان کے پیچھے جنات یا موکلات وہ ضرور ہوتے ہیں۔ ابتدا میں وہ تو پہلے ہی سے کام شروع کر دیتے ہیں، جو لکھنے والا جتنا مضبوط ہو اس کے موکلات یا اس تعویذ کے یا اس تحریر کے موکلات اسی حساب سے کام شروع کرتے ہیں۔ مضبوط کا اثر جلدی، کمزور کا اثر دیر میں ظاہر ہوتا ہے۔
اگر کسی کو پلائے جائیں تو وہ بھی رگ رگ میں پھیل جاتے ہیں۔ اب کام کرنے والے جنات اور موکلات ہی ہوتے ہیں اس تعویذ کے پیچھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ کام کرتے 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 پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، اور ایک عام سی تعویذ، ایک کمزور لکھنے والے کی تعویذ بھی ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے جنات جسم پہ اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں، اتنے قابو ہو جاتے ہیں کہ اگر کہیں غیر معمولی حالات آ جائیں اور وہ شخص پہ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسی کوئی جذباتی کیفیت، بہت زیادہ غم یا بہت زیادہ خوشی کی کیفیت ہو، یا پھر کہیں ایسی جگہ میں جائیں جہاں جنات موجود ہوں، یا ایسی جگہ میں جائیں جہاں جنات کی بتیاں وغیرہ جلائی جاتی ہوں، فلیتے جلائے جا رہے ہوں، تو پھر وہ مجبوراً ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص ہماری نظروں میں آسیبی ہو جاتا ہے، یا وہ عورت ہماری نظروں میں آسیبی ہو جاتی ہے، حالانکہ آسیبی تو کب کا ہم نے اپنے ہاتھوں ان کو بنایا جا چکا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جنات صرف جس پہ تعویذات ہوئے ہوں اسی کے جسم میں آتے ہیں، لیکن میرا بارہا تجربہ ہے، 20 بار تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اور ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں جن میں 5 نسل اوپر سے ان کی اصل سے خون کے ذریعے تعویذات کا اثر آیا تھا، اور یا جادو کا اثر آیا تھا۔ 5ویں نسل میں کسی دادا، دادی، نانا، نانی، جو خون ان کا اوپر سے آتا ہے اس پر جادو یا تعویذات ہوئے تھے، اور وہ خون میں آتے آتے اب یہ کمزور تھا تو اس کو پکڑ لیا۔ ایسے بھی مریض میرے پاس آئے ہیں، اور ایک وقت ایسے بھی ہوا ہے کہ 3 نسل یعنی بیٹی، اس کی ماں اور اس کا بیٹا، یہ 3 ایک ساتھ موجود تھے، اور ان کی جو نانی تھی وہ بھی زندہ تھی۔ اور جب میں نے سب کو چیک کیا، بیمار بیٹا تھا، بیٹے کو چیک کیا، اس کو جو تکلیفیں تھیں، میں نے پھر اس کی ماں کو چیک کیا تو ان کی ماں کو بھی وہی تکلیفیں تھیں، پھر جب اس کی ماں کو چیک کیا اس کو بھی وہی تکلیفیں تھیں، پھر پوچھنے پر بتایا اس کے خون کے ذریعے اس کی ماں کو چیک کیا تو ان کو بھی وہی تکلیفیں تھیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ تعویذات وہاں ہوئے تھے اور خون میں منتقل ہوتے 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 پر نواسے تک پہنچے تھے۔ تو محترم ناظرین، اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ غریب خاندانوں میں، غریب لوگوں میں جنات اور آسیبی امراض اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ تعویذات اور جادو کا سہارا زیادہ لیتے ہیں، اپنا ہر کام وہ جادو اور تعویذات سے نکالتے ہیں، جو ایک لمبے عرصے کے بعد۔ تو محترم ناظرین، نتیجہ یہ میں نے نکالا کہ غریب خاندانوں میں آسیبی امراض یا جنات کے پکڑے ہوئے انسان مریض اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم تعویذات اور جادو کا سہارا امیر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ لیتے ہیں، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ تعویذات یا وہ جادو جنات کی صورت اختیار کر کے ہمارے لیے مستقل پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے جب تک بہت زیادہ مجبوری نہ ہو، تعویذات اور جادو کے استعمال سے بچا جائے۔ جادو تو ہر حال میں برا ہے، کوئی جادو اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جادو کا منبع، جادو کا اصل وہ شیطان ہے۔ جادو میں طاقت شیطان ہی ڈالتا ہے، اس لیے جادو کا سہارا لینے والا ڈائریکٹ شیطان سے مدد طلب کرتا ہے۔ باقی تعویذات بھی جو غلط ہوتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ
जो मौलवी होते हैं, हाफिज़ होते हैं, दीनी हुलिया होता है, वो किताबों से देख देख कर लिखते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि ये जो नुकूश आए हैं, बहुत सारे नुकूश मैंने ऐसी किताबों में देखे जिसको मुसलमानों ने लिखा था, लेकिन वो नुकूश और वो इबारतें वो हिंदुओं की थी, गैर मुस्लिमों की थी। ऐसे मंतर जंतर भी मुसलमानों की किताबों में मैंने देखे जिसमें बराह रास्त काली देवी और इस तरह की चीज़ों से दुहाई ली थी। तो जब तक यकीनी तौर पर मालूम ना हो लिखने वाला कौन है, क्या लिखता है, समझता है या नहीं, क्या सिर्फ़ कुरान पाक या दुआए मासूरा पढ़ के दम करता है, या लिख के देता है, या लिख के पिलाता है, या कुछ और। अगर हम इन चीज़ों से बचें तो फिर इंशाअल्लाह आसिबी अमराज 80% हमारे घरों में कम हो जाएंगे। ये मरीज़ गरीबों ने ख़ुद ही लगाए होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अगर अभी तक मेरा चैनल राह जन्नत सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल राह जन्नत को देख रहे हैं, तो आगाही की नीयत से, लोगों को इल्म पहुंचाने की नीयत से चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, और शेयर करके दूसरों को भी ख़बरदार करने की नीयत से, इल्म पहुंचाने की नीयत से इसमें हिस्सा मिलाए। आमीन बिजाहिन नबी।